سورۃ احزاب میں مختلف واقعات کا ذکر۔ پہلا رکوع غزوہ احزاب سے کچھ پہلے کا نازل شدہ معلوم ہوتا ہے۔ تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس رکوع کو پڑھتے ہوئے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کے نزول کے وقت حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ضرورت کو محسوس فرما رہے تھے متبنہ کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے جو تصورات ہیں ان کو مٹایا جائے، اور آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ لوگ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں محض جذباتی بنیادوں پر جس قسم کے نازک اور گہرے تصورات رکھتے ہیں وہ اس وقت تک ہرگز نہیں مٹ سکیں گے جب تک کہ آپ خود اس رسم کو آگے بڑھ کر نہیں توڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اس پر بھی تردد کا شکار تھے، اور اگر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی متعلقہ بیوی سے نکاح کیا تو اسلام کے خلاف ہنگامہ اٹھانے کے لیے منافقین اور یہود اور مشرکین جو پہلے ہی برے بیٹھے تھے ان کے لیے ایک زبردست شوشہ ہاتھ آ جاتا۔ تو اول رکوع میں اس حوالے سے آیات نازل ہوئی۔ دوسرے اور تیسرے رکوع میں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ دونوں رکوع ان لڑائیوں کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ چوتھے رکوع کے آغاز سے ہی آیت 35 تک کی تقریر دو مضامین پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو جو اس تنگی اور اسرت کے زمانے میں بے صبر ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے نوٹس دیا ہے کہ دنیا اور اس کی زینت اور خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ اگر تمہیں پہلی چیز مطلوب ہے تو صاف کہہ دو، تمہیں ایک دن کے لیے بھی تنگی میں مبتلا نہیں رکھا جائے گا بلکہ بخوشی رخصت کر دیا جائے گا، اور اگر دوسری چیز پسند ہے تو صبر کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دو۔ دوسرے حصے میں اس معاشرتی اصلاح کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا جس کی ضرورت اسلام کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے ذہن اب خود محسوس کرنے لگے تھے۔ اس سلسلے میں اصلاح کی ابتدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کرتے ہوئے ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ تبرج جاہلیت سے پرہیز کریں، وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں سخت احتیاط محفوظ رکھیں۔ یہ پردے کے احکام کا آغاز تھا۔ آیت 36 سے 48 تک کا مضمون حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے سلسلے میں ہے۔ اس میں تمام اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے جو مخالفین کی طرف سے اس نکاح پر کیے جا رہے تھے۔ ان تمام شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و منافقین کے جھوٹے پروپیگنڈے پر صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ آیت 49 میں طلاق کے قانون کی ایک دفعہ بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک منفرد آیت ہے جو غالباً انہی واقعات کے سلسلے میں کسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ آیت 50 سے 52 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کا خاص ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر بات واضح کر دی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان متعدد پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں جو ازدواجی زندگی کے معاملے میں عام مسلمانوں پر عائد کی گئی ہیں۔ آیت 53 سے 55 میں معاشرتی اصلاح کا دوسرا قدم اٹھایا گیا۔ یہ حسب ذیل احکام پر مشتمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کی آمد و رفت پر پابندی، ملاقات اور دعوت کا ضابطہ۔ ازواج مطہرات کے بارے میں یہ قانون کہ گھروں میں صرف ان کے قریبی رشتہ دار آ سکتے ہیں، باقی رہے غیر مرد تو انہیں اگر کوئی بات کہنی ہے یا کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگیں یا کہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ماں کی طرح حرام ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے کسی کے ساتھ مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آیت 56-57 میں ان چند گویوں پر سخت تنبیہ کی گئی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور نکاح پر کی جا رہی تھی، اور اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ دشمنوں کی اس عیب چینی سے اپنے دامن بچائیں اور نبی پر دھوپ بھیجیں۔ نیز یہ تلقین بھی کی گئی ہے کہ نبی تو درگران اہل ایمان کو بھی عام مسلمان پر تہمت لگانے اور الزامات عائد کرنے سے کلی اجتناب کرنا چاہیے۔ آیت 59 میں معاشرتی اصلاح کا تیسرا قدم اٹھایا گیا، اور اس میں تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو چادر سے اپنے آپ کو ڈھانکیں اور گھونگھٹ نکال کر نکلیں۔ اس کے بعد آخری صورت کی